السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب بات آتی ہے کہ چادروں کی، کیا چادریں خریدنا چاہیے وہاں پر جا کر؟ کیا پھول ڈالنا چاہیے وہاں پر جا کر؟ حضرات محترم، میں آپ کو یہ کہوں گا کہ وہاں پر جا کر نہ آپ کو چادریں خریدنا چاہیے نہ ہی پھول خریدنا چاہیے، کیونکہ یہ جو چادروں کی دکانیں ہیں یہ کسی اور کی نہیں بلکہ ان مجاوروں کی ہی ہے۔ اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ریسائیکل بزنس چل رہا ہے ان کا۔ آپ وہاں سے خریدتے ہیں 100 کی، 200 کی، 500 کی، 1000 کی، 2000 کی، 10,000 کی، 20,000 کی، نہ جانے کتنی مہنگی مہنگی لوگ چادریں لے کر آتے ہیں بڑے ہی چاؤ کے ساتھ کہ صاحب ہم یہ چادر وہاں پر چڑھائیں گے۔ لیکن آپ چادر چڑھاتے ہیں تو اس کا ہوتا کیا ہے؟ کیا اس کا کوئی بینیفٹ ہے؟ وہاں کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ آپ جیسے وہاں پر لے کر جاتے ہیں وہ ویسے کے ویسے اٹھا کر لاتے ہیں اور اپنی دکانوں پر واپس رکھ دیتے ہیں۔ ایک چادر یہ سمجھ لیجیے آپ ہزاروں بار یا سینکڑوں بار تو کم از کم وہ ریسائیکل ہوتی ہے۔ آپ لے کر آتے ہیں وہ واپس دکان پر آتی ہے، آپ دے کر آتے ہیں وہ واپس دکان پر آ جاتی ہے۔ تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے اس طریقے کی چادر خرید و فروخت کرنا۔ اب حضرات محترم بہت سے یہ سوچتے ہیں کہ صاحب ہمیں چادر چڑھانی چاہیے، تو چادر کا اصول کیا ہے وہ آپ سمجھ لیجئے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے صاف صاف یہ لکھا ہے کہ چادر مزار پہ صرف ایک چڑھائی جائے، صرف اور صرف ایک۔ آپ نے وہاں پر گڈی لگا دی ہے، آپ دیکھیں اتنی چادریں چڑھی ہوئی ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ اور یہ صرف میں غریب نواز کے مزار ہی کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا میں جہاں کہیں بھی مزار ہیں ان تمام کے لیے ایک ہی فتویٰ ہے کہ صرف اس کے اوپر ایک چادر ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چادر اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بھی اس لیے چڑھائی جاتی ہے تاکہ دوسری قبروں سے ممتاز ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ اللہ والوں کی بارگاہ ہے، یہ کسی اللہ والے کا مزار ہے، کسی اللہ والے کی قبر ہے، اس لیے چڑھائی جاتی ہے، باقی اور کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، آپ اگر چادر ہی چڑھانا چاہ رہے ہیں، آپ کو یہ شوق ہے، تو اس کے بدلے آپ دوسرے کام کریں، ان پیسوں کو آپ کسی غریب کو تقسیم کر دیں۔ وہی چادر کوئی اوڑھنے والی شال آپ خرید کے کسی غریب کو آپ دے دیں، کسی فقیر کو آپ دے دیں، کسی آپ کے محلے کے اندر اگر کوئی غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، لاچار ہے، اس کو آپ دیں اور اس کا ایصال ثواب غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کریں، تو یہ لاکھ گنا بہتر ہے۔ ایک گنا نہیں، یہ لاکھ گنا بہتر ہے اس سے کہ آپ مزار پر جا کر چادر چڑھا رہے ہیں اور ان کا بزنس بڑھا رہے ہیں۔ ان کے تو صاحب مزے پہ مزے ہو رہے ہیں اور قوم اتنی بے وقوف ہے کہ دھڑلے سے چادریں خرید رہی ہیں۔ اب بہت سے ہمارے بھائی ہیں کہ وہاں جا کر پھول خریدتے ہیں، تو حضرات محترم پھول چڑھانا جائز ہے، اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے، مگر آپ دیکھیں کہ وہاں پر اتنا پھول چڑھ رہا ہے، اتنا پھول چڑھ رہا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ اور ان پھولوں کا ہوتا کیا ہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لوگوں نے بھی بتایا کہ صاحب اتنا پھول ہے کہ تھوڑی سی دیر بھی وہ مزار پر رہتا نہیں ہے، فوراً اس کو پھینک دیتے ہیں اور جھاڑو لگانے لگ جاتے ہیں، اور بہت سے جو صحیح ہوتے ہیں وہ ویسے کے ویسے اٹھ کر واپس دکانوں پر آ جاتے ہیں۔ وہی سین چادروں والا جو چادروں کے اوپر چڑھائی جاتی ہے ویسے کے ویسے اٹھ کر، ایسے ہی پھولوں کا بھی ہوتا ہے۔ تو ان کا چڑھانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ بھائی پھول چڑھانا جائز ہے، ثواب ملتا ہے مردے کو، اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے۔ حضور کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے پتے ڈالے تھے اور کہا تھا جب تک یہ گیلے رہیں گے اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے مردے کے عذاب میں تخفیف ہوتا رہے گا۔ اگر چلو ہم اس کانسیپٹ کے ساتھ ڈال بھی رہے ہیں لیکن وہ قبروں پر پھول رہ ہی نہیں رہے ہیں، تو پھر آپ بتائیے ان کے ڈالنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب کوئی ڈالنے کا فائدہ ہو ہی نہیں رہا ہے تو آپ خرید کیوں رہے ہیں؟ آپ ایسے ظالموں کو، ایسے بدعقیدوں کو مالا مال کر رہے ہیں، کیونکہ ساری انہی کی دکانیں ہیں، اور دکانیں نہیں ہیں تو ان سے سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے، بالکل سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے، پرسنٹیج کے اوپر کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو حضرات محترم اپنے پیسوں کو آپ برباد نہ کریں، ان پیسوں کو آپ کہیں اور دے دیں۔ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، آپ کے محلے میں، آپ کی مسجد میں آنے والا کوئی غریب ہے، اس غریب کو یہ پیسہ دو آپ، تو یہ زیادہ بہتر ہے، چاہے کہ آپ ان خادموں کی جیبوں کے اندر ڈال رہے ہیں اور وہ اس پیسوں سے عیاشی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، صحابہ پر بھونکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بزرگان دین کو وہ لوگ گالی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے آپ دوری بنائے رکھیں۔ اجمیر آپ ضرور جائیں، ضرور جائیں، ضرور جائیں، مگر ان کے خادموں سے دور رہیں۔ ایسی چادریں اور پھول وغیرہ آپ کچھ نہ خریدیں، آپ وہاں جائیں، فاتحہ خوانی کریں، قرآن مجید پڑھیں، جو کرنا ہے کریں، دعا کریں، اس کے بعد اپنے گھر چلے آئیں، اس کے علاوہ وہاں پر کچھ نہ کریں۔